جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردانشی دل کے پردے میں رہا کرلا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا محبوب سچ ہے کہ ان کا تو سایہ بھی نہیں دیکھا سایہ بھی نہیں دیکھا یہ سچ ہے کہ ان کا تو سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا جدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی تم چاند ستاروں در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. واہ واہ.
ماشاءاللہ کامران چشتی صاحب کیا بات ہے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ہدیہ مناجات پیش کی ہے ماشاءاللہ. تو کامران بھائی اسپیشلی رمضان المبارک میں آتے ہیں کہ آپ کراچی؟ یہ صرف مدت رسول کے لیے، نعت شریف پڑھنے کے لیے؟ اس کے علاوہ بھی محافل کا ایک سلسلہ جاری ہے. اچھا ماشاءاللہ، یعنی پہلے سے کیجول بنا لیتے ہیں جی کہ رمضان المبارک میں جانا ہے تو محفلیں بھی کرنی ہیں. اور اصل میں کچھ ایسے محبت والے ہیں جو حضور سے رغبت رکھتے ہیں حضور کی نعت کے سلسلہ میں، تو وہ محافل بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح پھر پروگرامز ٹرانسمیشن میں بھی حصہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. بس اللہ پاک آپ کے ذوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طرح حضور کی مدد آپ کرتے رہیں دل و خلق. آمین آمین اللہم آمین. جناب سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں روحانی اسکالر جناب مفتی عبدالکریم امجدی صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں قبلہ. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کا شکر و کرم فضل ہے الحمدللہ. اللہ پاک ایسے ہی رکھے، کرم بھی رکھے، فضل بھی رکھے اپنے حبیب کے صدقے. آپ کی دعائیں محبتیں چاہیے بس. اللہ پاک ایسے ہی محبتیں بھی قائم رکھے. سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا، اور پہلا سوال جناب یہ ایک لڑکا ہے، اس نے اپنے والد محترم کے لیے سوال کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں ماہی گیر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جاتے ہیں سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، لیکن جناب ابھی کچھ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں ہے ہمارا، یعنی وہ مچھلیاں نہیں ہیں. ظاہر زمین کی تہ میں تو سمندر کی جو تہ ہے اس میں تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ قبلہ وہ جب جال ڈالے گا کتنی مچھلیاں آئیں گی. تو کہہ رہا ہے جناب ہمیں نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ جب ہم جال ڈالیں تو اس کے اندر مچھلیاں ہی مچھلیاں آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بہت ہی آسان عمل ہے. سمندروں پر جو حکومت ہے وہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہے. واہ 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 واہ. تو جب یہ عمل کے لیے جائیں، مچھلی کو پکڑنے کے لیے جائیں روزی کے لیے، تو گھر سے نکلنے سے پہلے باوضو ہوں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور وہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کر دیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یکسو ہو کے آنکھیں بند کر کے سجدے میں جا کے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھ کے سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں. میرا رب چاہے گا ان کو انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی اور اچھی وافر مقدار میں، اور انشاءاللہ برکتوں والی اور اچھی نسلی ان کو جو نا وہ مچھلیاں نصیب ہو جال جائیں کے اندر انشاءاللہ. بہت خوبصورت جناب. ایک اور سوال پیش کرتا ہوں، اور سوال کرتا ہوں میں مولانا صاحب سے. قرآن دارالشفا ہمارا یہ سیگمنٹ اور بہت زبردست سیگمنٹ ہے. ایک اور ہماری بہن نے ہمیں سوال کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ محترمہ جو ہے وہ 13 دن سے وینٹیلیٹر پر ہیں. اللہ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک انہیں اس وینٹیلیٹر سے باہر نکال دے، یا ان کے لیے جو آسانی اللہ پاک وہ آسانی والے معاملات فرما دے. اللہ رب العالمین غیبی ان کی مدد فرمائے، ان کو ظاہری جسمانی شیطانی حملوں سے محفوظ و معمون فرمائے، ان کو دائمی شفا نصیب فرمائے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ 1.25 لاکھ بار ختم کر لیں، جتنی جلدی ہو سکے. پورا حلقہ باب بیٹھیں مجلس میں، ایک مجلس میں ہو جائے تو سبحان اللہ، ورنہ 2-3 مجلسوں میں 3-4 دن میں 5 دن میں یا 11 دن میں، اس طریقے سے آپ 1.25 لاکھ بار لازمی ختم کریں. اور جب جان پہ بن جائے، یہ میں اکثر اپنے جو لوگ ہمارے آستانے میں آتے ہیں میں ان کو یہ خاص طور پہ ایک تبلیغ یا ایک نصیحت کرتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں زندگی کے کسی موڑ پہ بھی آپ کو کام آ سکتا ہے کہ جب جان پہ بن جائے تو جانور صدقہ کرو. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جب گردن پہ چھری رکھی تھی بحکم ربی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا تھا، تو جان پہ بن گئی تھی تو اللہ نے جانور بھیجا. واہ 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 واہ. تو جب اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی کسی بھی عالم میں، دیکھیں انسان زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، جانے انجانے میں ناگہانی آفت آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے جب آپ اس نہج پر آ جائیں کہ آپ بولیں کہ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جان پہ بن جائے تو جانور صدقہ کریں. تو ان کی نیت سے آپ جانور لے کر آئیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے آپ ذبح کریں، اور تمام بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، اور اچھے شفا یابی کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کریں. میرا رب چاہے گا تو اس جانور کی برکت سے ان کی جان بخشی ہو جائے گی انشاءاللہ. واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. تیسرا سوال اور علامہ صاحب آخری سوال پیش کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی بہت بہتر جواب دیں گے. میں نے اس کو بڑی مشکل سے میں نے کہا اس کو نہیں کرتے شامل نا، لیکن میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آپ کے وظیفے سے اس بھائی کو کچھ اچھا اس کے لیے بہتر ہو جائے. وہ سیلمین ہے جناب، ہمارے ایک بھائی ہے، اس نے نام بھی مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارا نام بھی آپ بتائیے گا ان کو. قدوس نام ہے ان کا، ٹھیک ہے نا.
وہ کہتے ہیں کہ میں سیل مین ہوں اور ہمارے باس بولتے ہیں کہ آپ جو اچھی سیل میننگ کرے گا اس سے آپ اچھا پروفٹ ملے گا، لیکن اس سیل میننگ میں مجھے جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. تو کہتا ہے ظاہر ہے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے. ہماری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کی بہت ساری تعریفیں کرنی پڑتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائے میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے اس سے بہترین کوئی نوکری مل جائے، یا اگر میں یہ کر رہا ہوں تو یہ بہتر ہے میرے لیے. نہیں، جھوٹ پہ مبنی تو کوئی کاروبار میں برکت تو نہیں ہوتی. روایتوں میں یہ کہ جھوٹ تو آپ جھوٹ تو ہے ہی، خصوصیات بتاتے ہیں نا اپنے پروڈکٹ کی. جھوٹ تو خیر ہے ہی گناہ. روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی مال آپ بیچ رہے ہیں اور اس پہ قسم کھا لی ہے، جبکہ سچی قسم کھائیے، اس پہ بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاں، سچی قسم کھانے سے بھی مال بیچنے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جھوٹ تو جھوٹ ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ دیکھیں جو رزق دینے والی ذات ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے، وہ رازق ہے اور وہی بہتر اچھے اسباب پیدا کر کے رزق دینے والا ہے. آپ ان سے اپنے مالکان سے یہ ان کو ذہن بنائیں کہ دیکھیں جو آپ کو اللہ دے رہا ہے آپ اس پہ صابر و شاکر رکھیں اور اللہ آپ کو اپنے غیب خزانہ سے نوازے گا. آپ صرف سنت مصطفیٰ کے مطابق تجارت کریں. تھوڑا ان کا بھی ذہن بنائیں، اپنا بھی ذہن بنائیں اور یکدم یکجو ہو جائیں اور بالکل مستحقین ہو جائیں. مالک کو سمجھائے، وہ مالک کو سمجھائے کہ میں جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچوں گا، سچ بول کے بیچوں گا. اور اگر کوئی عیب ہے تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بزرگان دین کوئی سامان بیچتے تھے، ہمارے بزرگوں کی آپ روایتیں پڑھیں گے تو اس طرح اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ اس میں عیب بتا دیتے تھے کہ یہ ساری اچھائیاں ہیں لیکن ایک عیب یہ بھی ہے. ہاں، لہٰذا دور حاضر کے مطابق بھلے آپ عیب نہ بتانا چاہیں تو بھلے اپنا عیب نہ بتائیں، لیکن اچھائی کریں تو سچی کریں. کہ مطلب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کے جو مالکان ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب آپ دکان پہ جائیں تو آپ 11 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھ کے ایسے دعا کریں اور چہرے پہ آپ پھیریں، پورے جسم پہ پھیریں اور اپنی پوری دکان پہ ایسے تصور کر کے، دم نہیں کرنا، ایسے تصور کرنا ہے اللہ اس پوری دکان میں برکت دے اور میرے ذریعے مال بک جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا سے ہمارے مفتی جناب روحانی اسکالر مفتی عبدالکریم امجد صاحب کو اجازت دیں. ہم لیں گے وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا میدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مطلب سامعین ظاہر وقت افطار کا وقت بہت قریب ہوگا اور آپ تمام لوگ اپنے دسترخوانوں پہ تشریف فرما ہوں گے اور ہمیں دیکھ رہے ہوں گے SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر. تو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.